أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضايا وسع الكرم. جب یہ میرے نعت خوان حضرات میرے برادران نعت پڑھ رہے تھے تو چند اشعار میرے ذہن میں بھی گھوم رہے ہیں. میں تحت اللفظ آپ لوگوں سے سناتا چلا جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے. آپ نے میرے ساتھ ذرا انوالو رہنا ہے. بالکل آپ ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں بھی آتی چلی جائے گی. اسپیشلی یہ جو میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ, کچھ تو بچے میرے پاس یہ پڑھتے بھی ہیں, یہ بچے بھی میری طرف توجہ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے انہی کی بات سے بات کو لے کر آگے چلتا ہوں. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ کہا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں. سبحان اللہ. یہ آج کی اس شب سے متعلق چند اشعار بچپن میں کہیں یاد کیے تھے تو یہ ان لوگوں کی برکت سے ذہن میں آ گئے. تو کیا کہتے ہیں کہ آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں, اور یہ اسی جبریل کی بات ہو رہی تھی جس کا ذکر چل رہا تھا. شاعر کہتا ہے کہ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے, جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے ایسا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں, ایسا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. اور آگے اس نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا ہے کہ اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, کیا کہ نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ امت آئی آخر میں ہے جائے گی سب سے پہلے, آئی آخر میں ہے حساب پہلے شروع ہوگا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رسولوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کا ذکر کیا, وش کیا, خواہش کی, لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ نہ ہم پیغمبروں میں سے ہیں, نہ ہم تابعین میں سے ہیں, نہ ہم صحابہ میں سے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت بنایا ہے. تو آگے شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں, روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں. آگے وہ خواہش کرتا ہے کہ اے کاش کہ کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے, اے کاش کہ کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں. اور دنیا میں کوئی ادب کرے یا نہ کرے, جس نے ادب کروانا ہے وہ کبوتروں کو بھی ادب کرنا بارگاہ رسالت کا سکھا دیتا ہے. آپ کو بولنا آئے یا نہ آئے, حرم میں پھرتے ہوئے کبوتر اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. تو اس لیے شاعر نے یہ کہا کہ اے کاش کہ کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رات کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر بھیجے سب کا نعرہ ایک ہی تھا. سب کا نعرہ کیا تھا؟ ایک ہی تھا. اور وہ نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ.
کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور آگے فرمایا نوح صفی اللہ. پھر فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. یعنی ہر ایک پیغمبر کا پہلا نعرہ، پہلی تبلیغ کا مرکز، پہلا سینٹنس کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اور جب میرے پاک پیغمبر کی باری آئی فرمایا لا الہ الا اللہ. پھر نوح علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا نوح نجی اللہ. اور جب میرے پاک پیغمبر کی باری آئی تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن آپ دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام کو مقام جو عطا فرمایا وہ اپنی جگہ ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے بھول چوک سے وہ جنت کا میوہ کھایا، وہ جنت کا میوہ کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا تھا، وہ ان کے لیے پروہیبٹڈ ایریا تھا کہ آپ نے اس ایریا کے اندر جا کر آپ نے اس پھل کو نہیں کھانا. لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا. اور قرآن نے اس کو کس طرح ڈسکرائب کیا ہے؟ قرآن نے یہ کہا کہ وہ غلطی پر نہیں تھے، وہ غلطی پر نہیں تھے، بلکہ آدم اور حوا نسیا، یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ دونوں بھول گئے، بھول چوک ہو گئی ان سے. اس لیے قاعدہ کلیہ شریعت مطہرہ کے اندر بن گیا ہے کہ نبی جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے. وہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ معصوم پیدا ہو جاتا ہے. اس سے کوئی بھی اگر ایسا عمل ہو جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہو تو اسے بھول چوک قرار دیا جاتا ہے. اسے کیا قرار دیا جاتا ہے؟ بھول چوک قرار دیا جاتا ہے. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی اس بات کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر اس قصے کو بڑا ان ڈیٹیل انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول چوک ہونے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. کیا کیا؟ سجدہ کیا. یہ سجدہ بڑا اہم ہے. آپ دیکھ لیجئے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، سب نے سجدہ کیا. اب شیطان ابلیس نے جو اس وقت سید الملائک تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ استکبر وکان من الکافرین. تو نے تکبر کیا ہے اور تو کس میں سے ہو گیا ہے؟ کافروں میں سے ہو گیا. اور فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو میری اس بارگاہ میں سے نکل جا. اس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان یاد رکھنا، جو رحمان کے بندے ہیں وہ شیطان کے نہیں، جو شیطان کے ہیں وہ رحمان کے نہیں ہیں. جو میرے ساتھ لگے رہیں گے وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ میرے ماننے والے نہیں ہوں گے. آدم علیہ السلام نے سجدہ کر کے جب اپنا سر مبارک اٹھایا تو عرش عظیم کے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کیا. کیا پیش کیا؟ وسیلہ پیش کیا. اور فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں اس بھول چوک کی کیا چاہتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں، تلافی چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ جس کا ذکر تم اپنے وسیلے میں کر رہے ہو یہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا یا اللہ، جب میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے آپ کے عرش پائے کے اوپر محمد الرسول اللہ دیکھا. سبحان اللہ. اور میں نے کہا کہ یہ اللہ کا وہ محبوب ہے کہ جس کا نام لکھا ہوا ہے، جس کا عرش پاک کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. یقینی بات ہے یہ اللہ کا کوئی برگزیدہ پیغمبر ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. اس لیے میں نے آپ کا وسیلہ دیتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اگر اس کائنات کے اندر آپ کو نہ بھیجنا مقصود ہوتا تو میں اس کائنات کو تخلیق نہ لاتا. اور فرمایا کہ جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے تو اللہ نے میرا ارادہ فرما لیا تھا کہ اس مخلوق کے اندر، اس امت کے اندر آخری نبی جو ہوگا اس کا نام محمد ہوگا. اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا.
اپنے ہم ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ایک روشنی لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک لائٹنگ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک نور لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، لیکن کیا ہے، ان باتوں کو سننے سے ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے ان باتوں کو سنتے چلے جائیے۔ تو فرمایا کہ آخری پیغمبر کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کتنے کم و بیش انبیاء بھیجے بچوں؟ 1,24,000۔ کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ صفت دی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیجئے، ان کا معاملہ اس مخلوق کے اندر، اس دنیا کے اوپر ایک منفرد انداز تھا دنیا میں آنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خلقت کی ابتدا جو ہے وہاں سے کی۔ اور آپ کے پہلے بیٹے، دو بیٹوں کا کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے؟ حابیل اور قابیل۔ کیا نام ہے؟ حابیل اور قابیل، یہ آپ کے دو بیٹوں کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ نسل چلی، پھر نوح علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر آ کر کتنی تبلیغ فرمائی؟ 950 سال۔ کتنی؟ 950 سال۔ قرآن نے خود فرمایا، قرآن پاک کی عنکبوت آیت کے اندر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال تبلیغ فرمائی، اور لوگ کتنے بٹھائے آپ نے اپنی کشتی کے اندر؟ 80۔ کتنے لوگ تھے؟ 80۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اب جتنے بھی انبیاء کا ذکر کرتے چلے جائیں وہ کم ہے، ہر نبی کو خصوصیت دی، لیکن ہم بات کو ساری سمیٹتے ہوئے آ کر کھڑے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ لاڈلے پیغمبر ہیں۔ کیا ہیں؟ لاڈلے پیغمبر ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اے اللہ، میں آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورت توبہ کے اندر اس واقعے کو بالتفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر اگر کسی کا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر ہے۔ کم از کم پونا پارا، یعنی 3/4 ایٹ لیسٹ قرآن پاک کے اندر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آپ نے التجا کی۔ آج بھی مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر وہ پہاڑ موجود ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ آپ کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ آپ کس طرف آ جائیں؟ طور سینا کی طرف، وادی سینا کی طرف آ جائیے، اور آپ کلام کرنے کے لیے وہاں تشریف لے کر گئے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے نیک اور پاک بندوں کے ساتھ بھی بڑے عجیب قسم کے اور نرالے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو بڑی محبت سے، بڑے منفرد انداز سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ فرمایا کہ جبریل، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک پیالہ دو۔ کیا دو؟ پیالہ دو۔ ایک پیالہ دیا گیا، ایک کپ دیا گیا، آپ کو اس جگہ پر کھڑا کیا گیا، اور اس انتظار میں کھڑا کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے؟ کلام فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ کلام فرمائیں گے۔ جب کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی میٹھی اور ٹھنڈی ہوا چلانی شروع کر دی۔ اب میٹھی انداز سے اگر ہوا چلتی ہو اور انسان اس نیت میں بھی کھڑا ہو کہ میری اللہ سے کوئی بات بھی ہونے لگی ہے، اس لذت کو بھی محسوس کر رہا ہو، کسی جگہ جب کھڑا ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آنی شروع ہوئی۔ کیا آنی شروع ہوئی؟ اونگ آنی شروع ہوئی۔ یہ ساری منزلیں وہ تھی جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تھی۔ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے متنبہ فرمایا کہ آپ سنبھل کر کھڑے ہوئیے، آپ نے تو ابھی اس خالق سے بات کرنی ہے جو ساری مخلوق کا الہ ہے، اور آپ کو تو ابھی سے اونگ آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ جب اللہ نے اپنی تجلی فرمایا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس طور پہاڑ کے اوپر ڈالی تو اس کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ یہ تھی موسیٰ علیہ السلام، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ لا الہ الا اللہ
موسیٰ کلیم اللہ. کیا کہا گیا؟ موسیٰ کلیم اللہ. اللہ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. لیکن آپ دیکھ لیجئے ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ تعالی نے ہر ایک کو منفرد معجزات کرامات سے نوازا اللہ تعالی نے. لیکن جب میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے معراج آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی جو محمد کو عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہلی اور آخری معراج تھی. یہ پہلی اور آخری معراج تھی جو اس پوری کائنات کے وجود سے لے کر اور اس کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. اب یہ معراج کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ اکبر. مجھے علامہ اقبال کا شعر ایک یاد آ گیا. ویسے شعر و شاعری سے میرا گزرا تعلق نہیں ہے، کچھ باتیں بزرگوں کے قدموں سے سننے سے ملتی ہیں تو وہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں. اللہ اکبر. علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ آقا تیری معراج، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. اللہ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. او مدینے جانے والوں اپنی خوش قسمتی کے اوپر ناز کرو. اور یہ شعر میرے خیال سے علامہ صاحب نے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا ہے. کہہ دیجیے یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور کے نام میں سبحان اللہ کہنا، مجھے نہیں سبحان اللہ آپ نے کہنا، غور سے کہیے سبحان اللہ. کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ. آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ معراج بھی ایسی معراج ہوئی جو نہ موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی. ہر ایک نبی کا اپنا مقام ہے. قرآن نے اس کو بھی ڈسکرائب کیا ہے. اَفَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. ہم نے رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فوقیت اور ان کو درجات عطا کی ہیں. یہ درجات بھی میرے اللہ نے عطا فرمائے ہیں. لیکن جو درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نصیب نہیں فرمایا. جو معراج میرے پاک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی وہ کسی بھی پیغمبر اور نبی کو اس سے پہلے عطا نہیں ہوئی. اور جو مقام سید الرسل ہونے کا آپ کو عطا فرمایا گیا، خاتم الانبیاء ہونے کا فرمایا گیا، اس سے پہلے یہ صحرا کسی کے سر پر نہیں دیا گیا. میرے پاک پیغمبر نے خود فرمایا کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین. مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرما دی. سبحان اللہ. اگر آدم کی بات آئی تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے ہیں، ان کو علم عطا کیا ہے. لیکن ہر نبی کو تھوڑی تھوڑی چیزیں. حضرت داؤد کی بات آئی علیہ السلام کو تو ان کو لوہے کا علم عطا فرمایا، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی عطا فرمائی اور میں سروئے زمین کے اوپر آیا ہوں، مجھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے تمام تر علوم اللہ نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب یہ نبی اتنا اعلیٰ ہے تو اس کی معراج کتنی اعلیٰ ہوگی. نبی اگر اتنا اعلیٰ ہے تو اس کی معراج کتنی اعلیٰ ہوگی. آپ ایک رات حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے. آج بھی اس کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں. باب فہد کی طرف اگر آپ جائیں تو ایک اسپیشل ایک سلیکٹیو قسم کا وہاں پلر ہے، وہاں پہ ایک نشان ہے. اس نشان کے ذریعے سے میرے بڑے بھائی پچھلے کچھ 16 سال سے اسی مکے میں ایک جگہ پر موجود ہیں، تو پرانے لوگوں کو کچھ معلوم ہے اس کا. تو انہوں نے وہ مجھے نشان دکھایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ام ہانی کا گھر تھا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. قرآن پاک کی اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. سبحان اللہ. سیر کروائی. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات کے اس پہر کے اندر کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر اور مسجد اقصی تک. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. بات کو سمیٹتے ہوئے چلا جاتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ رہبر ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں،
قائد ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں جی، ہم تو اپنی زبان میں یہاں کہتے ہیں مینٹور ہوتے ہیں، کہ وہ ان سے لوگ کیا لیتے ہیں؟ مشورہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے اگر یہ سید الانبیاء ہے تو ان کی قیادت کے لیے، ان کو ساتھ لے جانے کے لیے سید الملائک کو اللہ نے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا کرو، ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا کرو۔ حالانکہ وہ اپنے منہ سے کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ فرمایا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل و خاتم الانبیاء ہے، فرمایا ان کے اعزاز کے لیے میں سید الملائک بھیج رہا ہوں۔ حالانکہ آپ اسرافیل علیہ السلام کو بھیج سکتے تھے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی بھیج سکتے تھے، یہ بھی مقرب فرشتے ہیں، لیکن آپ نے چناؤ بھی کس کا کیا؟ سید الملائک کا کیا۔ آپ کو اپنے ساتھ اس سواری پر لے کر گئے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے اینڈ تک، کہ نبی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ نبی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ اور لینے کے لیے بھی کون آیا جو فرشتوں میں؟ سب سے اعلیٰ۔ اور دنیا اور اس کے وما فیہا، کوئی ایسی سواری نہیں تھی جس کا انتخاب ہوتا، وہ سواری بھی صرف رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ وہ سواری بھی سب سے اعلیٰ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سواری کیسے تھی؟ دیکھیں ہم سے اس زمانے کے اندر کیا ہوا کرتے تھے؟ اونٹ ہوا کرتے تھے، کیملز، اور کیا ہوا کرتے تھے؟ خچر، ڈنکی، یہ قسم کی چیزیں ہوتی تھی جس کے اوپر لوگ کیا کرتے تھے؟ سواری کیا کرتے تھے، رائڈ کیا کرتے تھے، گھوڑوں کے اوپر جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے اس اعلیٰ نبی کے لیے سواری کا انتخاب بھی سب سے اعلیٰ کیا۔ فرمایا کہ وہ تھا تو براق، وہ تھا تو کیا؟ براق۔ اس کے بہت سارے ترجمے لغات کے اندر، ڈکشنریز کے اندر موجود ہیں۔ کئی لوگوں نے اس کا معنی لفٹ کا معنی بھی کیا ہے، کئی لوگوں نے کوئی معنی کیا ہے، لیکن اس کا اصل معنی یہ ہے کہ یہ وہ براق تھا جس پر آپ سوار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس کی نظر کا آخری حد ہوتی تھی وہاں پر اس کا وہ قدم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معراج پھر شروع کہاں سے ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بسترے سے اٹھا تو بستر ابھی گرم تھا، اور جس دروازے سے میں نکلا اس کی ابھی کنڈی بھی جو ہے وہ بھی ابھی ہل رہی تھی۔ فرمایا میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے، جنت اور دوزخ کو دیکھ کے، انبیاء کو نماز پڑھا کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ بستر ابھی اسی طریقے سے گرم تھا، وہ کنڈی ابھی تک ایسے ہی ہل رہی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک جملہ سنتے چلے جائیے کہ دین کا انکار کرنے والے ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ یہ جملہ سنتے چلے جائیے کہ اسلام اور دین جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے یہ 15ویں سپارے کی ابتدا یہاں سے فرمائی، اور یہاں پر اللہ کو کسی قسم کا کوئی ڈر تھا؟ اللہ یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سوتے ہوئے میں نے اپنے پیغمبر کو کیا کروائی؟ سیر کروائی، کیونکہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا کرتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو ماننے والے کبھی انکار کر سکتے تھے؟ وہ تو یہی کہتے کہ پاک پیغمبر نے جو فرما دیا وہ آمنا و صدقنا ہے، ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج آپ کے جسد انصری کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ اپنا یاد رکھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کس کے ساتھ ہوا ہے؟ جسد انصری کے ساتھ ہوا ہے، اور جبریل آپ کو لے کر یہاں سے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت سارے مقامات دیکھے ہیں، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو لوں تو مجھے سارا دین معراج میں نظر آتا ہے۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کو لوں تو سارا دین مجھے اس میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، معراج پر جب میں گیا تو میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ کیسا پاک پیغمبر ہے، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آخرت کا پرچہ دنیا میں لا کر اپنی امتیوں کے سامنے آؤٹ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے پر ایمان لے کر آتے ہو، میرے پر ایمان لے کر آتے ہو، مجھے پیغمبر مانتے ہو،
تو پھر اس جنت اور دوزخ کو سمجھ لو، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ جیسے مجھ پر ایمان لاتے ہو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس طرح اس پر بھی ایمان لے آؤ کہ میں جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ آیا ہوں، اور جس اور جزا اور سزا کا میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اس کو بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، صرف دو باتیں جہنم کے حوالے سے عرض کرتا چلا جاؤں اور دو باتیں صرف جنت کے حوالے سے عرض کرتا چلا جاؤں۔ اجازت ہے مجھے کھڑے ہوں؟ دو باتیں دوزخ کے حوالے سے۔ آپ نے دوزخ کے وہ بہت سارے معاملات دوزخ میں دیکھے، آپ نے کچھ یہاں سے لرن کر کے جانا ہے میرے سمیت انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ ہم نے لرن کر کے جانا ہے۔ صرف ہم نے معراج کا یہ موقع منا کر کھانا کھا کر یا 2 نفل پڑھ کے گھر جا کے سونا نہیں ہے۔ میرے اس معراج کا واقعہ بیان کرنے کا کچھ مقصد ہے، میرے اللہ کے بیان کرنے کا کچھ مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ کو اور مجھے کبھی یہ موقع ملے، ایسے ذہن میں ایک نقطہ آ گیا، آپ کی میری ملاقات کبھی اللہ سے ہو، کہو انشاءاللہ ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ جس کو میرے سے ملنے کا شوق ہے، فرمایا میں بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں، سبحان اللہ، میں بھی اس سے کیا کرتا ہوں؟ ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ اور فرمایا جو مجھ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا، فرمایا مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ ہمیں تو بڑا شوق ہے، ہمیں تو بڑا شوق ہے۔ اللہ اکبر۔ الموت جسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت انسان اور اللہ کے درمیان میں ایک پل ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک اللہ اور بندے کے درمیان میں کیا ہے؟ پل ہے۔ فرمایا جب انسان کو موت واقع ہوتی ہے تو وہ ظاہری طور پر تو آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب، جو اپنے ایک محبوب کو اپنے محبوب کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اور ہماری ملاقات، آپ مجھے یہ بتائیے کبھی آپ کی اللہ سے ملاقات ہو، آپ سدرہ بھی کراس کر جائیں، فکان قاب قوسین او ادنا پر بھی پہنچ جائیں، اللہ کی زیارت بھی کر لیں، جنت اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور آپ کا ٹھکانہ بھی جنت ہو، آپ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ خواہش کریں کہ اس دنیا میں واپس آنے کی؟ ہم تو کینیڈا میں آئے ہیں، گھر واپس جانے کی خواہش نہیں کرتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم تو کینیڈا میں آئے ہیں تو خواہش نہیں کرتے۔ اگر پیسفل لائف آپ کو مل جائے اور ساری چیزیں آپ کی ایکوریٹ اور پورے ایک ردم میں چل رہی ہوں، تو کون آدمی میرے سمیت تیار ہے کہ وہ گھر جلدی واپس چلا جائے؟ تو اللہ سے ملاقات ہو، جنت دوزخ بھی وہ دیکھ لے، سب کچھ کر لے، کبھی واپس آنے کی تمنا کرے گا؟ کیا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا اور آپ کا پاک پیغمبر ہے کہ جس نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ سے ملاقات کے بعد، اللہ نے وہ سارے پردے ہٹائے، اللہ کی قربت کو اختیار کرنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ آپ کے لیے اور میرے لیے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے آیا۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، اور یہ تو پھر وہ محبوب ہے جو اللہ کو ساروں سے زیادہ محبوب ہے۔ کبھی آپ خواہش کرتے تو اللہ کبھی یہ فرماتے کہ ہم آپ کی خواہش پوری نہیں کرتے؟ دو باتیں آپ نے فرمایا کہ میں جب جہنم کے پاس سے گزرا، کبھی آپ سب لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، میں یہاں سیدہ زینب میں کچھ یہاں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ قبول فرما لے۔ ہم نے یہاں پر حفظ اور قرات اور یہ چیزوں کی کلاسز بھی شروع کی ہوئی ہیں۔ میری آپ سب لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، کبھی ایک شاہ صاحب ورکشاپ رکھیں، زاہد رفیق صاحب، میں آپ لوگوں کو سورۃ الحجرات بالاستیاب پڑھاؤں۔ انشاءاللہ میرے اللہ سے یہ پکی امید ہے، سورۃ الحجرات میں بھی آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گا، آپ بھی مل کر پڑھیں گے۔ جن گناہوں کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے اور جو گناہ ہمارے اندر بدرجہ عدم موجود ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی میں ختم ہو جائیں گے۔ یا ارادہ تو کر لیں کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ آنا چاہیں میں آپ سب کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب جہنم کے پاس سے گزرا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ معراج صرف قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ آپ اس سے پورا دین سیکھ سکتے ہیں کہ میرا پاک پیغمبر وہ سارے معاملات دیکھ کر اور اپنی امت پر آشکار کر رہا ہے، کھول رہا ہے، اس کو ڈسکلوز کر رہا ہے کہ دیکھو کسی پردے میں نہ رہنا،
میں اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں, میری آنکھ پر یقین کر لینا. فرمایا کہ کچھ لوگ کیا کر رہے تھے, مردار کا گوشت کھا رہے تھے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ مردار کا گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کیا تم میں سے کوئی یہ شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ, یقینی بات ہے کہ تم اس سے کیا کرو گے, ناپسند کرو گے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. یہ مردار بھائی کا گوشت کیا ہے؟ یہ مردار بھائی کا گوشت وہ ہے جو جہنم میں ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دوسرے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے ہیں. اپنے دوسرے بھائیوں کی کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں, بیک بائٹنگ. جب آپ بیک بائٹنگ کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قیامت والے دن جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا کہ وہ مردار لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے. اور دوسری جگہ پر آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ سود کی وجہ سے اپنے سروں کو پھاڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کے نیلز دیے ہیں اور وہ اپنے فیسز کو جو ہیں, اپنے چہرے کو جو ہے وہ نوچ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام تر وہ عذابات اور وہ ساری چیزیں جو جہنمیوں کو دی جائیں گی آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر اپنی اس امت تک پہنچائے. اب یہاں پر وہ لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں جو سرے سے مسلمان نہیں, جو بالکل کافر ہیں. یہ ساری آیتیں مسلمانوں پہ بھی ویٹنی نہ آتی, اس باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض دفعہ کافروں کی آیتیں بھی ہم مسلمانوں پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل مشرکین ہیں, کفار ہیں, منافقین ہیں, ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. یہ آیتیں ایسی ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ ہر آدمی میرے سمیت اس کو لکھ کے اپنے گلے میں ڈال لے. اے ایمان والو, لوگوں کے برے گمان سے بچو. کس سے بچو؟ یہ معراج بیان ہو رہا ہے. معراج میں جو میرے پاک پیغمبر نے دیکھا وہ آ کر جو بتایا, آج اسے امپلیمنٹ ہمیں کرنا ہے. ان بعض الظن اسم, اس لیے کہ بعض گمان کیا ہوا کرتے ہیں, گناہ ہوا کرتے ہیں. اور اب یہاں پہ بات ختم نہیں کی, فرمایا ولا تجسسوا, لوگوں کا کھوج نہ لگاؤ. فلانا کیا کر رہا ہے, گھر میں کیا بات ہو رہی ہے, مجلس میں کیا بات ہو رہی ہے. ولا تجسسوا, قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور کوئی آدمی بھی تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. یہ ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا, تم جو ہو اپنی جگہ ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اور ایمان والو اور لوگوں, میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا, اور تم کو لوگ بنایا ہے. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تم اپنی جگہ پر اپنی قوموں کے نام رکھنے والے ہوگے. یہ صرف میں نے انٹروڈکشن کے لیے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا, تو پھر ہم کریں کیا؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سے اللہ کے نزدیک برگزیدہ انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ تقوی والا ہے. اب آ جائیے جنت کی طرف. صرف دو باتیں جنت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت کے پاس گیا تو فرمایا کہ میں نے ایک ایسا خوبصورت محل دیکھا جو فرمایا یاقوت اور مرجان سے بنا ہوا ہے. کس سے بنا ہوا ہے؟ یاقوت اور مرجان, یہ ڈائمنڈز ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پیلس بلڈ کیا ہے جنت کے اندر. بچوں آپ سے مخاطب ہوں, اور سے سنیے. آپ فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا اتنا خوبصورت محل ہے, یہ کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی, ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کا یہ مقام ہو, مکان ہو. فرمایا نہیں, یہ کسی پیغمبر یا کسی نبی کا مکان نہیں ہے. فرمایا یہ آپ کا وہ صحابیہ جس کو حضرت عمر کہا جاتا ہے, یہ ان کا مکان ہے. اللہ اکبر.
اگلی بات بھی سنتے جائیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تھوڑا سا چلے تو اب آگے تو یا اللہ ہے اور پیچھے کون ہے؟ جبریل ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ نے جنت میں قدموں کی آہٹ سنی. کیا سنی؟ کہتے جائیے. قدموں کی آہٹ سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یا تو اللہ کی ذات موجود ہے یا ہم جنت کو وزٹ کر رہے ہیں, میں اور آپ سے آگے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. فرمایا کہ ہمارے سے آگے تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ اس کے قدموں کی آہٹ ہے. فرمایا وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے اور اس کا نام ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی. ان کا نام فرمایا کہ یہ وہ بلال حبشی ہے کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور آواز کہاں آتی ہے؟ جنت میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس تشریف لائے تمام آسمانوں پہ ملاقاتیں ہوئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی, حضرت آدم سے ملاقات ہوئی, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ خاص وہ پیغمبر تھے جن سے سب سے ملاقات ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی مسجد اقصی کے اندر گئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو دیکھا نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا جو تم میں سب سے اعلیٰ ہے. اللہ نے فرمایا جو سب سے اعلیٰ پیغمبروں میں سے ہے اس کو نماز کے لیے کھڑا کیا جائے. جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر لا کر کھڑا کر دیا. اس کو ہی ہمارے آرگنائزیشن کے جو چیئرمین بھی ہیں سید بدیر الدین شاہ سہروردی صاحب, ان کے والد صاحب نے اس شعر کو بڑا خوبصورت انداز سے لکھا ہے کہ صف بصف کھڑے ہیں سارے انبیاء, صف بصف کھڑے ہیں سارے انبیاء اور مصطفیٰ امام ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. جب آپ واپس تشریف لائے, بس بات کو میں نے انتہائی مختصر بیچ میں کر دیا, واپس تشریف لائے جس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے. آپ نے واپس آ کر حضرت عمر کو بتایا کہ میں تمہارا محل دیکھ کے آیا ہوں, میں تمہارا محل دیکھ کے آیا ہوں. تو حضرت عمر رونے لگے. تو فرمایا یا رسول اللہ جب آپ پاس چلے گئے تھے تو اندر بھی چلے جاتے, جا کر دیکھ لیتے. فرمایا دل تو بڑا چاہ رہا تھا تیری لیکن غیرت نے مجھے گوارا نہیں دیا. فرمایا عمر اتنا غیرت والا ہے میں تیری اجازت کے بغیر گھر میں نہیں گیا. اس میں بھی سبق ہے کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ, چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو, بہن ہی کیوں نہ ہو, اس کے گھر میں اجازت لے کر جاؤ. بغیر اجازت کے منہ اٹھا کے اس کے گھر میں نہ چلے جاؤ. اور حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ تو چلتا یہاں ہے, تیرے قدموں کی آہٹ وہاں پر آتی ہے. تیرا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں اتنا زیادہ محبوب ہے؟ حضرت بلال حبشی رونے لگے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنا اور تو کوئی عمل یاد نہیں آتا. فرمایا بس میرا اتنا عمل ضرور ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. جب بھی میں وضو کرتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی وہ بڑی خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں عطا فرمائی معراج کے اوپر؟ 50. کتنی فرمائی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت سارا درود و سلام بھیجی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں واپس بھیجا. اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ کے پاس سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں. فرمایا یہ آپ کی امت نہیں پڑے گی. 45 ہوئی, 40 ہوئی, 5 کم کرتے 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 جب آخری وزٹ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کتنی معاف کروا کے آ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 45 معاف فرما دی ہیں اور 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر فرض فرمائی ہیں. کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں؟ 5 نمازیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, قرآن نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں, یہ آپ کی امت سے یہ بھی نہیں پڑھے جانے ہیں. اللہ اکبر. پیغمبر کی نگاہ تو پھر بہت اونچی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ دل تو میرا چاہتا ہے لیکن فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے, مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. اب ہمیں بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کو تو شرم یہ آ رہی ہے کہ اللہ کے سے 45 نمازیں معاف کروانے کے بعد صرف 5 رہ گئی. اب بغیر عذر کے ہمیں نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, بغیر عذر کے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے معراج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آج سے یہ نیت کر لیں کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے,
ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، بیک فائٹنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ہم کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھیں گے۔ نمبر 3، ہم کسی کی جاسوسی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم پنجگانہ نماز کا پورا اہتمام ضرور کریں گے۔ اس لیے کریں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے، فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہوں گے۔ تو آج سے ہم نے اس معراج کی اس واقعے سے اور اس محفل سے ہم نے یہ سبق لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں گے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا ظاہری طور پر اس طرح پیش نہیں کر سکتے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے؟ اور رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف اور صرف نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضور علیہ السلام کا کامل اتباع نصیب فرمائے، آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے دامن سے، اہل بیت کے دامن سے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دامن سے قیامت کی صبح تک ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے وابستہ رکھے۔ اب سب سے پہلے اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد ہم لوگ نماز شروع کر دیں گے، نماز کے بعد میں ہم سلام پڑھ کے اس کے بعد میں باقی جو بھی ہمارا پلان ہوگا۔ جی انشاءاللہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ سلام ہوگا، دعا ہوگی اور پھر لنگر تقسیم ہوگا، بلکہ لنگر ہم بیٹھ کے آج یہیں پہ کھائیں گے۔ اور ایک بڑی ادب کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ لنگر جب آپ لیں تو پلیز اتنا لیا کریں جو کہ آپ مکمل کر سکیں۔ ہمیں جب اسے بعد میں ڈمپ کرنا پڑتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور پانی بھی جو بوٹل آپ اٹھائیں پلیز اس کو مکمل کر لیجئے یا ساتھ لے جائیے تاکہ وہ استعمال میں رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی یہ